تو اس سے مجھے فائدہ بھی ہوتا ہے کہ میں اگر دوستوں کے محفل میں بیٹھا ہوں تو میں قسم یعنی کہ ایک وعدہ کر لیتا ہوں اللہ سے کہ اللہ میں اتنے منٹ میں اٹھ جاؤں گا اس محفل سے. تو یہ ٹھیک ہے کام یا نہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک قسم کھا لیتے ہیں اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ قسم کھانے سے کام کا کرنا زیادہ بہتر ہے تو اس قسم کو توڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر جیسا کہ آپ فرماتے رہتے ہیں کفارہ عائد کیا ہوا کہ 2 آیتیں 10 آیتیں یا 2 سورتیں پڑھوں گا، وہ میں پڑھ لیتا ہوں. تو کیا قسم توڑنے کا یہ کفارہ جائز ہے؟ پہلے تو وفظ و ایمانوں کو اپنی قسموں کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا نام اتنا بے قدر نہیں ہونا چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ کی قسم اللہ کے اتنا نہیں، اللہ کے نام کو نہ کم حیثیت سمجھنا چاہیے، بہت احترام چاہیے. اور اگر آپ نے کوئی قسم اٹھا لی اور بعد میں پتا چلا کہ یہ تو غلط ہے، کام تو دوسرا صحیح ہے، تو پھر توڑنا چاہیے قسم کو. اور کفارہ قرآن پڑھنا نہیں، اسی لیے تو آپ یہ روز قسمیں کھاتے ہیں. کفارہ تو ہے یا 3 روزے رکھیں لگاتار، ورنہ 10 مسکینوں کو کھانا دیں. ایک مرتبہ ہی دیں نا 10 مسکینوں کو کھانا، ایک قسم توڑنے کے بعد سیدھے ہو جائیں گے آپ. کیوں قسمیں اٹھائیں گے؟ پھر قرآن پڑھنا کوئی مشکل نہیں، آپ آدمی ہیں روز پڑھ لیتے ہیں 2-3 رکوع یہ پارے، یہ حدت نہیں جائے گی. جو قرآن نے بتایا نا قسم توڑنے کا کفارہ سورہ مائدہ میں کہ 3 روزے رکھو یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ان کو کپڑے دو. اچھا مولانا دوسرا سوال پوچھا. یہ بات دیکھیں بالکل سیدھے ہو جائیں گے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. عام زندگی کے اندر بے شمار لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قسم کھا لیتے ہیں اور قسم کھانے کے بعد اسے توڑ لیتے ہیں. تو مولانا نے فرمایا کہ قسم توڑنے کا کفارہ مولانا نے بتایا کہ یا تو 3 روزے رکھیں، 3 روزے، ہاں جی، اور یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دیں. صحیح. یہ کفارہ جو آپ نے اپنے طور پہ لاگو کیا ہوا ہے یہ کفارہ قسم نہیں ہے. صحیح. یہ شروع کریں انشاءاللہ خیر ہو جائے. یہ دوسرے سوال بتائیے. اچھا مولانا یہ ہے کہ ہمارے قریب نا جماعت المسلمین والوں کی مسجد ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قصر نماز کا جو ہے نا، جو ہم جس طرح کہتے ہیں کہ 15 دن سے زیادہ ٹھہریں گے تو پھر ہم جو ہے نا پوری نماز پڑھیں گے اس جگہ پہ اگر سفر میں ہوں گے. تو وہ احادیث انہوں نے دکھائی ہیں اور واقعی میں نے بھی کچھ پڑھی ہیں، تو اس میں یہی تھا کہ دنوں کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اتنے دن ٹھہریں یا اتنے دن نہ ٹھہریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا نا امام ہے اس کا تلفظ بہت غلط ہے، کیونکہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھتے نہیں ہے وہ. تو کیا اس طرح غلط تلفظ والے کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ یہ 2 چیزیں. یہ 3 تو یہی ہے نا کہ آپ جو صحیح تلفظ کرتا ہے اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں. غلط تلفظ سے تو ہو سکتا ہے معنی بدل جائیں یا کفر ہی لازم آ جائے، اس سے تو بچنا چاہیے نا. اگر نہیں بھی تجوید کے مطابق کچھ زیادہ ہم صحیح پڑھ سکتے تو زیر زبر سارے وہ تو ٹھیک ہونے چاہیے نا. تو یہ بالکل ٹھیک. قصر کا جو ہے وہ قصر کے بارے میں یہی بات ٹھیک. امام ابن تیمیہ ابن قیم کہتے ہیں نا کہ دن نہیں آئے، نہ میل آئے ہیں نہ دن آئے ہیں، جتنی دیر بھی باہر ٹھہرے. اگر اس نے وطن ہی تبدیل کر لیا نا، ڈیرا ڈنڈا لے گیا تو الگ بات ہے، ورنہ عارضی ٹھہرا ہوا تو کیا فرق ہے 14 دن یا 15 یا 20 30، اس کو کرتے ہی رہنا چاہیے. تو مولانا آپ جو کہتے ہیں کہ کاروبار کے لیے اگر جائیں لاہور تو اس میں پھر آپ کہتے ہیں پوری پڑھیں نماز. میں تو یہی کہتا ہوں جن لوگوں کا تعلق کسی ایسے پیشے سے ہے کہ انہیں سفر کرنا ہی پڑتا ہے، ڈرائیور ہیں، بسیں چلاتے ہیں، ایسے ہی لوگ، ان کے لیے قصر نہیں. یہ اپنے اس روٹین ورک سے یہ تو روٹین کی بات ہے نا، معمولات کے اندر ہے. یہ تو سفر کیا ان کا تو کاروبار ہی روز کا ہی. صحیح. لیکن اگر لاہور کی بجائے آپ گجرانوالا جائیں گے نا، یعنی روٹین میں آپ لاہور جاتے ہیں گجرانوالا جائیں گے تو پھر قصر کریں. مہینہ ٹھہرے اپنے کاروبار سے الگ ہو کر کسی طرف جائیں نا، صحیح وہ ہے سفر. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. یعنی آپ بکری اور اونٹ کے حوالے سے مولانا فرما رہے تھے. تو بکری کے بارے میں آپ نے فرمایا نہیں، اس کے بارے میں ہاں کئی چیزیں ہاں ہوتی ہے کہ اچھا یہ کام کر لیا جائے، یہ وہاں نہیں آتا کہ ٹوٹ گیا وضو یا اس لیے کرو، بس کہا کہ اس کے لیے کر لو. اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے کتنی مدت چھپی رہی، کسی نے امت نے عمل نہیں کیا، صدیوں بعد ظاہر ہوئی اور امام محمود اور چند لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. اب وضو توڑنے والی باتیں بھی اگر رسول اللہ پوری امت کو نہیں بتا سکے تو کیا دین بتایا. اس لیے چھوٹی چھوٹی روایتیں پڑھ کر جو ہاں ٹوٹ گیا یہاں تک نہیں جانا چاہیے، بس اس حد تک چلے جاؤ کہ اگر کوئی کر لے تو اچھا. وہ بھی شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ چونکہ یہودیوں میں سے کئی لوگ مسلمان ہوئے تھے، انہیں اونٹ حرام وہ سمجھتے ہیں، ان کا گوشت جب وہ کھاتے تھے پھر بھی کراہت رہتی تھی کہ ہم نے کیا کھا لیا. فرمایا تم یار وضو کر لو، دل سے ہی شک دور کرو. یہ حجت البال دیکھ لیں تو مسلموں کے لیے نا جو یہود میں سے آئے تھے اور اونٹ کو سمجھتے تھے کہ یہ تو حرام تھا، اب ہمیں اس دین میں کھانا پڑا تو احتیاطاً کہ اگر اتنا ہی شک ہے کلی وغیرہ کر کے وضو کر لو. شاہ صاحب نے یہ بات کی، ورنہ توڑنے والی باتیں میں کئی مرتبہ کہہ چکا. آپ
دنیا میں صرف 2 چیزیں وضو توڑتے ہیں، باقی سب چھٹی ہے، کوئی توڑتی نہیں۔ وضو کر لیں، بسم اللہ نہ کریں تو کوئی ہے، آگے پیچھے سے کوئی چیز نکل جائے اور آپ بے ہوش ہو جائیں، نیند اتنی آ جائے، ہوش نہیں رہے، پتہ ہی نہیں لگا کہ شاید کوئی چیز نکلنا گئی ہو، ورنہ اصل وضو توڑنے والی خروج من السبیل ہے، 2 راستے جو آگے پیچھے، ان سے کوئی پیشاب پخانہ وغیرہ نکلے ہوا اس سے ٹوٹ، ایک ہی کلیہ بس یاد رکھیں، لمبی باتوں کی ضرورت ہے، کہہ آ گئی، نکیر پھوٹ گئی، فلاں، یہ سب ایسی ہے کہ کر لیں تو اچھا، نہ کریں کوئی حرج نہیں۔ حجت اللہ البالغہ کی بحث ہر عالم کو چاہیے یاد کرے کہ ایک وہ چیز ہے جس پر اتفاق ہے کہ وضو توڑتی، وہ یہی ہے۔ دوسری شک والی، کوئی کہتا توڑتی کوئی نہیں توڑتی، اس میں انہوں نے کہا حدیثیں ہیں کمزور، یہی بات ہے، من فعل احسن، کر لے اچھا، ومن لم یفعل فلا حرج، نہ کرے ٹھیک۔ اور یہ اونٹ وغیرہ کی جو اس کو تیسرے درجے میں رکھا گیا تو بالکل آخری درجے کی باتیں ہیں، ان میں بس شک کوئی دور کر لیتا تو بسم اللہ، ورنہ ایسی باتیں نہیں کہ وضو ٹوٹنے کا تو وہاں لفظ ہی، وہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہودیوں میں سے جو آئے تھے کلمہ پڑا تھا وہ ان کو سمجھتے تھے حرام، اب کھانا پڑا تو شک ہی رہتا تھا کہ یہ یار کیا چیز ہمیں دین نے کھلا دی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اتنا ہی شک ہے نا، بکری میں تو ہے نہیں، تو ہاتھ منہ دھو لو، وضو کرو اور اپنی شک دور کرو، بس یہ نقطہ بہت اچھا، وضو توڑنے والی باتیں نہیں، میں ایسا مسئلہ بتاتا ہوں جو پکا، کمزور باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ مولانا سوال تھوڑا سا مبہم سا ہے، پھر بھی میں پڑھتا ہوں۔ پڑھنے خاوند نے بیوی کا جنازہ ایک جگہ پڑھ لیا، کئی حضرات کہتے ہیں کہ اب دوسری جگہ جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، وضاحت کریں۔ یہ جو ہے نا جنازے کی تکرار کہ بار بار پڑھنا، یہ بالکل جائز ہے، سنت ہے، صحابہ کا بھی عمل ہے۔ اب کیا کریں کہ بناوٹی باتیں تو لوگ مانتے ہیں، بار بار دعا کریں وہاں کی 70 قدم پر، جو سنت ہے کہ کوئی شخص رہ گیا، اگر چلی ان کے پاس آئے لوگ رہ گئے، جناب نے فرمایا تم امامت کر لو، انہوں نے پڑھ لی، تو جو ثابت ہے اس کو نہیں ماننا۔ اللہ کے رسول نے جا کر قبر پر، جب وہ کالی عورت جو مسجد کی خدمت کرتی تھی فوت ہو گئی، آپ موجود نہیں تھے، پوچھا کچھ دن بعد کہ وہ کہاں گئی بی بی، کہا وہ تو فوت ہو گئی، تو فرمایا مجھے کیوں نہیں پتا، گئے اور قبر کو سامنے رکھ کر لوگوں کو پیچھے کھڑا کیا، ان لوگوں نے پہلے جنازہ پڑھا ہوا تھا جو پیچھے کھڑے، انہوں نے پھر دوبارہ آپ کے پیچھے پڑھا، اس لیے جو پڑھ چکے ہیں وہ بھی دوبارہ شامل ہو جائیں، یہ دعا ہے 100 بار بھی کریں کوئی ڈر نہیں، امام بدل لینا چاہیے، امام نیا جو پڑھائے انہیں، بس جو سنت سے ثابت نہیں۔ تو اس کا بیوی خامد کے ساتھ کیا نہیں، بیوی خامد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بیوی خامد ہو، بھائی ہو، باپ ہو، جو دنیا کا آدمی ہو دوبارہ پڑھ سکے۔ ٹھیک ٹھیک جی مولانا، یہ غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ پوچھیں گے۔ آج ایک بندے نے سوال کیا کہ ہمارے ایک عزیز سعودی عربیہ کے اندر فوت ہو گئے انا للہ، اور ان کی میت پاکستان آنی ہے، لیکن قانونی تقاضے پورے ہو رہے ہیں، شاید کچھ دن لگ جائیں، تو رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم غائبانہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ بعد میں پڑھ لیجئے گا جب میت آ جائے گی۔ تو کیا اس طریقے سے ایک تو غائبانہ کے بارے میں بتائیں گے آپ، اور ایک یہ ہے کہ ایڈوانس میں غائبانہ پڑھا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ تو ایک نیا ہی مسئلہ پیدا ہو گیا نا، پڑھا گیا اور اس کے بعد پھر غائبانہ پڑھنا، یہ وہ تو ہے نا معمول ہے۔ اب یہ بات کہ جنازہ ہی نہیں کہیں ہوا اور یہ غائبانہ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ تو کوئی شاید وہاں سعودیہ والوں کو کہہ دیں کہ یہاں اس کا جنازہ پڑھ دیں، پھر بے شک جتنے دن بعد آئے۔ وہ سفارت خانے کی طرف سے آپ سے یہ اجازت لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہاں دفنا دیں یا اسے واپس لے کے جانا چاہتے ہیں، جب تک آپ اسے کلیئر نہیں کرتے وہ سرد خانے کے اندر معاملہ پڑا رہتا ہے، چونکہ بعد کے اندر قبر کشائی کی وہاں اجازت نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہاں اس وقت تک اس معاملے کو پینڈنگ رکھا جاتا ہے کہ جب تک لواحقین پوری رضامندی کا اظہار نہ کر دیں۔ نہیں، کیا وہ وہاں اس کو غسل دے کر نہیں رکھتے؟ بس نہیں، غسل دے کے رکھ دیا، تابوت ابھی تب مطلب وہ سمجھے کہ خاص جگہ پہ محفوظ ہے، اور اس کا فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کو پاکستان کے اندر بھجوایا جائے گا یا سعودی عربیہ کے اندر قریبی جگہ پہ دفنا دیا جائے گا۔ اب اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو کرنا چاہیے، جب نہلایا دھلایا کفن پہنایا تو وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں، پھر سرد خانے میں بے شک رکھیں، اجازت لیتے رہیں، اجازت ملے ایام بھیجیں وہاں، ورنہ نماز تو پڑھ دینی چاہیے نا، بغیر نماز کے کیوں پڑھا رہے ہو؟ جب نہلا دیا کفن پہنا دیا